السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں تو آپ لوگوں کا جواب کیا ہوگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر میں آپ لوگوں سے یہ بات پوچھوں کہ آپ اگر نوجوان ہیں تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اپنے بچے کو وکیل بنانا چاہتا ہوں، اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں IAS آفیسر بنانا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں پائلٹ بنانا چاہتا ہوں۔ سب کے الگ الگ خواب ہوتے ہیں، سب کی الگ الگ خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو کیا بننا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے بچے کو کیا بنانا چاہیے؟ ڈاکٹر، انجینئر، کیا بنانا چاہیے؟ تو یاد رکھیے گا، سب سے پہلے ہمیں ایک سچا پکا مسلمان بننا چاہیے اور اپنے بچے کو سچا پکا مسلمان بنانا چاہیے، کیونکہ جب آپ سچے پکے مسلمان بن جائیں گے تو آپ کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے گی، آپ کے اندر انسانیت کا درد پیدا ہو جائے گا، آپ غریب کی بھوک کو سمجھنے والے بن جاؤ گے۔ آپ اگر اپنے بچے کو سچا پکا مسلمان بناؤ گے تو بچپن میں ہی وہ انسانیت کے درد کو سمجھنے والا بن جائے گا، کیونکہ اسلام ہمیں انسانیت کے درد کو سمجھاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی ہیلپ تمہیں ملے، تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تم سے راضی ہو جائے، تو غریب کی بھوک کو سمجھو، کسی بھی انسان کی تکلیف کو سمجھو۔ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو روکنے کی کوشش کرو، غریبوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو۔ غریب بھوکا نہیں سونا چاہیے، غریب تڑپنا نہیں چاہیے۔ کوئی اگر علاج کے لیے پریشان ہے تو اس کا علاج کراؤ۔ تم اگر پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، نہیں، غلط۔ اپنے پڑوسی کی فکر رکھو۔ تمہارے آس پاس کے علاقے میں بھی کوئی محتاج نہیں ہونا چاہیے، غریب نہیں ہونا چاہیے، بے سہارا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی یتیم ہے تو اس کو باپ جیسا پیار دو کہ اس کا یہ احساس ہی نہ ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے ہمیں ایک سچا پکا مسلمان بننا چاہیے۔ اور اگر آپ غیر مسلم ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ کوئی اور دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو ایک صحیح انسان بننا چاہیے اور اپنے بچے کو ایک صحیح انسان بنانا چاہیے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ فیروز آباد میں ڈینگو کی وجہ سے کئی 100 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جس میں بچے بھی شامل ہیں، بچیاں بھی شامل ہیں، جوان بھی شامل ہیں، ہے نا، لڑکے لڑکیاں سبھی شامل ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ فیروز آباد میں اسپتال نہ ہو، ڈاکٹرز نہ ہو، چیک اپ کرنے والے نہ ہوں، سسٹم نہ ہو، ہے نا، مشینز نہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، نرسز بھی ہیں، دوائیاں بھی ہیں، ساری فیسلٹیز بھی موجود ہے، بیڈز بھی موجود ہیں، ہاسپٹل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ مائیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو تڑپتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیونکہ ڈاکٹرز تو بن گئے لیکن صحیح انسان نہیں بن سکے۔ آج ڈاکٹرز کی جو ہے نا بھیڑ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وکیل ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آفیسرز ہیں، پولیس والے ہیں، لیکن انسان ان میں بہت کم ہے۔ غریب کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن احساس اس غریب کی تکلیف کا ہمارے سینے میں نہیں ہو پاتا ہے۔ ڈاکٹر ہے وہ، لیکن اس سامنے پیشنٹ تڑپ رہا ہے، ماں کی گود میں اس کا بچہ تڑپ رہا ہے، لیکن چونکہ فیس نہیں مل رہی اسی لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا علاج کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک انسان نہیں بنا۔ وہ ڈاکٹر بن گیا لیکن انسان نہیں بنا۔ اگر وہ انسان بنا ہوتا تو وہ اس غریب کی تکلیف کو سمجھتا اور وہ کہتا بھائی فیس گئی ایسی تیسی میں، تم پہلے بچے کو آگے کرو، میں اس کا علاج کروں گا، میں تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں۔ وکیل بہت ہیں آج کے ٹائم میں، لیکن کیسے وکیل ہیں؟ پیسہ ملتا ہے تو پھر ظلم کا بھی ساتھ دے دیتے ہیں۔ ایسے وکیل، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر وکیل خراب ہوتا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ڈاکٹر خراب ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ انسان بہت کم باقی رہ گئے ہیں آج کی ڈیٹ میں۔ ایک غریب ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو ایسے بہت کم وکیل ہیں جو آگے بڑھیں اور کہیں کہ نہیں، ظلم کے خلاف ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جہاں پیسہ ملتا ہے وکیل وہاں کام کرتے ہیں، کیونکہ وکیل تو بنا دیا آپ نے بچے کو، وکیل تو آپ بن گئے لیکن ایک صحیح انسان نہیں بن سکے۔ آپ کی نظر میں اس غریب کے احساس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ غریب جو بھوک سے تڑپ رہا ہے، جو مریض علاج کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کی تکلیف کو آپ نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ آپ انسان نہیں بنے نا۔
اگر آپ انسان بنے ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ سامنے والے کے درد کو اپنا درد سمجھتے، آپ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے، اس کی بھوک کو آپ اپنی بھوک سمجھتے۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا، ارے بھائی میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آئے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ آپ بیمار تھے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ وہ کہے گا اے اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا پڑوس میں رہنے والا، تمہارے محلے میں رہنے والا، تمہارے تعلق میں رہنے والا وہ بندہ میرا بھوکا تھا، اگر تم اس کو جا کر کھانا کھلاتے تو یہ ایسے ہوتا ہے جیسے تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ وہ غریب تھا جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، اگر تم جا کے اسے کپڑا پہناتے تو یہ ایسے ہوتا ہے جیسے تم نے مجھے کپڑا پہنایا۔ وہ بیمار جس کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تم ڈاکٹر تھے، اگر تم جا کر اس کا علاج کرتے تو ایسا ہوتا ہے جیسے تم نے میرا علاج کیا۔ حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو پھر یہ غلط بات ہے۔ اپنے پڑوسی کی فکر کرو، غریبوں کی مدد کرو، بے سہاراؤں کا سہارا بنو، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھرو۔ یہ ساری چیزیں ہم جب بچپن میں اپنے بچے کو تعلیم دیں گے اس چیز کی، تبھی تو اس کے اندر انسانیت پیدا ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ہمارے بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو فوراً ہم ان کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں، اور اسکول میں وہ کیا سیکھتا ہے؟ ABCD، ہندی، انگلش، اردو سب سیکھتا ہے، وہ سب سیکھتا ہے۔ اور پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جب میں 9th کلاس میں پہنچا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ٹیچرز جتنے بھی آتے تھے پڑھانے کے لیے سب کی ایک ہی ادھیڑ بن میں لگے رہتے تھے، ایک ہی ان کا مشن رہتا تھا، یہ کر لو گے تو اتنے کی جاب ملے گی، یہ کر لو گے تو اتنے کی سیلری ملے گی، یہ کر لو گے تو وہاں جاب لگ جائے گی۔ اور جب ہم 12th میں پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بس جابس کی بات ہے کہ جابس کہاں سے ملے گی، جابس کے راستے کیا کیا ہیں، زیادہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ انسانیت کی باتیں ختم ہو گئی ہیں بالکل۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو ہم نے کبھی انسانیت کی باتیں نہیں سنی ہوتی ہیں، ہم نے کبھی غریب کی بھوک کو فیل کرنے والی باتیں نہیں سنی ہوتی ہیں، نہ کبھی سنا ہوتا ہے کہ غریب کی مدد کرنے سے کیا ہوتا ہے، غریب کے احساسات کو ہم نے نہیں جانا ہوتا ہے، نہ کبھی ہم نے اپنے ٹیچر سے سنا ہوتا ہے۔ پھر ہم ڈاکٹر بن گئے، اب ہماری نظر میں فیس کی ویلیو ہوتی ہے، ہماری نظر میں ہمارے ہاسپٹل کی ویلیو ہوتی ہے۔ سامنے والا غریب کا بیٹا مر رہا ہوتا ہے، اس کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ڈاکٹر بن گئے لیکن اس صحیح انسان نہیں بن سکے۔ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ڈاکٹر تو بنا دیا لیکن صحیح انسان نہیں بنایا۔ وکیل کے سامنے فیس ملے گی تو وہ کیس لڑے گا، پھر اگر ظالم ہے، ظالم نے پیسہ دے دیا، وکیل اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچے کو وکیل تو بنا دیا لیکن صحیح انسان نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے اس کے نظر میں پھر پیسہ سب کچھ ہے، غریب کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، غریب کو جیل میں ڈلوا، اسے مطلب نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو آفیسر بنا دیا، پولیس آفیسر بن گیا، اس کی نظر میں صحیح غلط کوئی مطلب نہیں، جہاں پیسہ آئے گا وہ کام کرے گا، کیونکہ ہم نے بچے کو آفیسر بنا دیا لیکن صحیح انسان نہیں بنایا۔ اسی لیے ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے صحیح انسان بنائیں۔ اور صحیح انسان کیسے بنائیں؟ بچپن میں ہی کوئی غریب نظر آئے تو بچوں کے ذریعے کھانا بھجوائیں، بچوں کو بتاؤ کہ دیکھو بیٹا غریبوں کی مدد کرنا یہ ثواب کا کام ہے، کوئی اگر بھوکا مل جائے اور تمہارے ٹفن میں کھانا ہے تو مت کھاؤ، اس غریب کو جا کے کھلاؤ۔ اس سے بچپن سے ہی بچے کے اندر احساس پیدا ہوگا، غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی، پھر وہ ڈاکٹر بن جائے گا لیکن غریبوں کی مدد کرے گا، اس کے دل میں درد ہوگا، وہ سامنے والے تڑپتے ہوئے ماں کے بچے کو، اس بچے کو اپنا بچہ سمجھے گا، اس کی فیلنگ کو اپنی فیلنگ سمجھے گا، اس کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھے گا۔ یہ تب ہوگا جب ہم بچپن سے ہی اپنے بچے کو انسانیت کی تعلیم دیں گے، انسانیت کا سبق پڑھائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میرے تمام ہندوستانی بھائیوں اور دنیا کے بسنے والے تمام انسانوں سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچے کو ایک صحیح انسان بناؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں ٹیچرز بھی بہت بڑی تعداد میں، ڈاکٹرز بھی بہت بڑی تعداد میں، لیکن آج انسان ملنا مشکل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹرز مل جائیں گے آپ کو، ٹیچرز مل جائیں گے، لیکن ایک وہ ٹیچر جس کے اندر انسانیت ہو ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز مل جائیں گے لیکن وہ ڈاکٹر جس کے اندر انسانوں کا درد ہو، انسان کی تکلیف کو سمجھنے والا ہو، وہ بہت کم ملیں گے آپ کو۔ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ آج بھی 20 روپے ماتر فیس لیتے ہیں، کیونکہ وہ جس علاقے میں بیٹھے ہیں وہاں غریب لوگ ہیں،
غریبوں کی خدمت وہ کرتے ہیں۔ تو ایک دن میں ملنے ان سے گیا تو کہنے لگے کہ میرے جو اور دوست وغیرہ ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، تو مجھ سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 20 روپے میں آپ خرچہ کیسے چلا لیتے ہو؟ کیسے 20 روپے میں آپ کا حساب آ جاتا ہے؟ کیونکہ اتنی بڑی دکان ہے آپ کی، پھر اتنے سارے کام کرنے والے لگے، کیسے حساب آ جاتا ہے؟ کیا دیتے ہو آپ؟ تو وہ کہنے لگے، میں نے انہیں سارا بتایا کہ میں یہ دوائیاں ساری دیتا ہوں، آپ دینا شروع کر دو۔ بولے ارے کیسے حساب آئے گا میرا؟ جب انسانوں کی خدمت آپ کرو گے نا، اوپر والا آپ کے 10 روپے میں کروڑوں کی برکت رکھ دے گا۔ جو کام لوگ کروڑوں روپے میں نہیں کر پاتے نا، وہ آپ 10 روپے کے نوٹ سے کر سکتے ہو۔ برکت وہ چیز ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، خود بھی انسان بنو اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے انسان بناؤ۔ اور اگر آپ مسلمان ہو تو سب سے پہلے سچے پکے مسلمان بنو، اور اگر آپ غیر مسلم ہو تو پھر کوئی سے بھی دھرم سے آپ تعلق رکھتے ہو، سب سے پہلے انسان بنو۔ میری یہ گزارش ہے آپ سے، اور یہ گزارش صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج انسانیت کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسانوں کی شکل میں درندے ہوں، انسانوں کی شکل میں بھیڑیے ہوں، انسان ملنا مشکل ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر چھوٹا سا کوئی انسانیت کا کام کر دے تو اس کا ہنگامہ ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا پر اس کی تعریفوں کے پلندے بن جاتے ہیں۔ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ انسانیت ختم ہو رہی ہے، اور جو چیز ختم ہو جاتی ہے پھر وہ کبھی کبھی بہت ساری، تھوڑی سی بھی مل جائے تو وہ بہت لگتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ڈاکٹر سے پہلے انسانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ڈاکٹر انسان ہوگا نا تو پھر وہ ہزاروں کے بجائے ایک ڈاکٹر کافی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔